مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے، ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا ہوں۔ تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا تو ایسا ہے، پٹاخ ایک لگے گا بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی۔ مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں، تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا پھر ان کو جنت میں بھیجتا۔ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے۔ تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں۔ تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں،
تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے, بہادر تھے, رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں, وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر, اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی, حضرت ابو طالب کو دیکھو, اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پڈا تھا. کہہ رہے میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے, دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی ریپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا, ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت, ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی انلیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے, گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں, غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. پولیس والا, اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگا ہے, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے, میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا, بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا, بولا جا یار واپس. وہ دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا, تھوڑا سا تم بھی کرے گا, کچھ جرمانہ لگا دے گا, کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو, آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے, میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا, پھر دیکھو ہے ہی نہیں, بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور ہے کہ میں غلام حیدر ول عبد الواحد, پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے, کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے, اچھا کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا, اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ میں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کمارے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی, افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے آگے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ
سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. پھر تم کر کہاں رہے ہو؟ بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا, تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے کسی شخص. میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کنوارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 40 45 سال کے دوست کنوارے ہیں, ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک, میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا, ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا, جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوگن آئی ہے کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو, باپ سے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوگن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام ہے. اور کرو جب حقوق ادا کرو. کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفینس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں. جنرلی حکم دے دیا بھائی جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے, ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے والوں کو کہاں سمجھا؟ اپنے والوں کو کون بولوں, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ, بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں جی. آپ نے کہا تھا کہ وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس کیا تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ
حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب چادر تھی تو اس میں حضرت سلمہ مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5. تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے, یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو, جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں, کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا, وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھٹا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے, ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی, اور جتنے اختلافی مسائل کو, ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی. تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ, تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں, تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے, اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا, اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے, اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں, ایک ہی حصے میں نہیں, ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا, عقیقے کا الگ ہوگا, قربانی کا الگ. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سجدہ سہو کا کیا جی ہاں سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں ہو, نہیں جا سکتی بھائی, محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری, بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی میں شادی شدہ ہوں, بھی حاملہ ہے, تو اب میں خواب میں, اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا, مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا, پشاور سے آیا ہوں, اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک اگلا بھائی چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے, آپ نے لفٹ نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے, اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے, یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو, پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے, لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا, میں کیسے یقین کر لوں بھائی. بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا, لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا, تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے, یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا, ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں, ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو, یہ آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو ماشاءاللہ, اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے, جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا, میں مل چلو نیکسٹ یہ کرے وہ بالکل, ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا, پیر صاحب بھی نا اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں, اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں, اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. پیر صاحب نے کیا کہا فوراً, دیکھا یہی تو بات ہے, میری انگلیاں شہد میں اور تیری انگلیاں, مجھے اچھا نہیں لگ رہی یہ لفظ زبان سے نکالتے ہوئے, لیکن اس کے بغیر مزہ بھی نہیں آئے گا. تو میری انگلیاں تیری انگلیاں پخانے میں اور میری انگلیاں شہد میں, یہی تو ہے. کہتا ہے آگے خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, پورا تو سنے پیر صاحب. سب مرید سن رہے تھے نا, پیر صاحب چوڑے میں, ہاں بھائی. کہتے ہیں اینڈ میں دیکھا کہ آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں, میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں.
تو کوئی مجھے اچھا خواب سنا دیتا ہے نا آپ کے بارے میں یہ آیا, میں کہتا ہوں بھائی ماشاء ٹھیک ہے صحیح ہوگا, اللہ تعالیٰ برکت دے, بس اس سے زیادہ میں لفٹ نہیں کراتا. سمجھتے ہو لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں دیکھو, تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا. قرآن کہتا ہے فلا صدق ولا صلی, موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی, اب یہ کہہ رہا ہے دم درود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی, ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں ہینڈل ہو رہا. اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع, فلا صدق ولا صلی, کہتے ہیں نہ تو نے صدقہ خیرات کیا, ولا صلی, اور 5 ٹائم اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف, تیرے پاس نماز کے لیے ٹائم. ہم یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لیے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جتنا نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے. کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لیے اتنے پیارے الفاظوں ہے بھائی؟ کوئی سنتا ہے؟ کوئی ہو رہی ہے بھائی, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اذان ہو گئی, بس لوگ پوچھ رہے ہیں اذان ہو گئی. اس سے زیادہ اذان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا. یہ تو پورا بیان ہے, اللہ کی پوری تقریر ہے کہ مسجد میں آ جاؤ نماز کے لیے, پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے, نہ تو نے صدقہ کیا, ولا صلی, اور حی علی الصلاۃ کی آواز تیری کان میں آتی رہی, تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو انکار ہی کرتا رہا. کوئی قول سے انکار کرتا ہے, کوئی عمل سے انکار کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ ایسے ہی ہے. ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے, ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے, ہندوؤں کا بھی ہوتا ہے, عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے, تو مسلمانوں کا بھی ہے. ان کا اسٹائل ہی یہی ہوتا ہے کہ 5 ٹائم اذانیں دیتے ہیں اور صدقے خیرات کی ترغیبیں دنیا کے ہر مذہب میں ہے. تو نے کیا کیا؟ تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو. وتولی, پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ. تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراً تیرے کان کھڑے ہو جائے, جی ذرا کائنڈلی دوبارہ دہرائیے کیا کہنا ہے, سنا ہے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے, کھڑے ہو جائیں. جیسے کوئی بات کرے گا, 4 شادیوں کی بات ایک دم سب ہل جاتے ہیں نا, جیسے وائبریشن پہ آ گئے ہیں, جیسے کیا آ گئے ہو, وائبریشن پہ ہو گئے. تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی. لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اور نماز کے لیے آؤ, کامیابی کے لیے. تو پرانے قصے ہیں, اللہ یہ تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں, کامیابی ابھی تو ملتی, وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک رکوع کرو, سلام پھیرو, بس یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. پیسے تو ملتے ہی نہیں ہیں, پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے, نہ فجر میں مل رہے ہیں نہ ظہر, بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ. تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی وضو خانہ کی تعمیر ہے, تو بیت الخلا کی تعمیر ہے, تو آج یہ پنکھا ابا کے اصال ثواب کے لیے, نانا کے. تو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہیں نا ایسے اگنور کرتا ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, یہ مذہب کی باتیں ہیں, یہ سائنس کی بات کرو, نیوٹن کی بات کرو, آئنسٹائن کی بات کرو. کیا پیغمبروں کے قصے لے کر بیٹھ گئے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اسماعیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا, اور ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا تھا. یہ کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ ولکن کذب ثم ذهب الى اهله يتمطى. آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا نا, اب اللہ کہتے ہیں اولا لک فاولا, تباہ ہو جائے تو تباہ ہو جائے. اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے, فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں نا, کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ منہ موڑ کے گھر جا رہا ہے تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں, اولا لک فاولا, تباہ ہو جا تو, تباہ ہو جا تو, ثم اولا لک فاولا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا, پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا. اللہ تو نے 4 دفعہ اس کو گویا کہ بد دعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں, تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی دیکھو مجھے کسی پہ بہت غصہ ہے نا, میں بڑا طاقتور بھی ہوں, میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ نہیں کر رہا, وہ الٹا کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے, وہ الٹا کر رہا ہے. مجھے غصہ ہے, تیری ایسی کی تیسی ہو, میں تو اللہ کرے تباہ ہو. تو دوسرا کہے گا مجھے اتنا غصہ ہونے کے بجائے ایک تھپڑ ہی لگا دو کھینچ کے. بہاریوں کی لڑائی دیکھی, ہم بہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں نے لڑائی دیکھی ہے. ایک دفعہ وراثت کا مسئلہ تھا, ہمارے دوست تھے بہاری, بہت اچھی قوم ہے الحمدللہ, کسی قوم کو میں برا نہیں کہتا. ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں, بس زبان کی حد تک ہی رہتے ہیں. یہ اچھی صفت ہو گئی نا. تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں. ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں. اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا نا, دونوں پارٹیاں ریٹرن میں لکھ کے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہو, ورنہ میں جاتا ہی نہیں, اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے. میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں. اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں. ایک کہہ رہا ہے یہ تو طالبان کو اٹھا کے, میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں تم طالبان کو کہاں سے اٹھا کے لے آئے. 2007 یا 8 کی بات ہوگی. میری پگڑی ہمیشہ سے یہ اسٹائل رہا ہے, جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں, تم تو طالبان کو اٹھا کے لے, تو دہشت گرد ہیں. میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں بھائی, تو پگڑی میری دیکھ کے نا, تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے 12 لڑ پڑے نا. اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھڈا چل رہا ہے, لڑ رہے ہیں.
میں تیری ایسی کی تیسی. دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یار کرو نا یار, تم کیا یار, 1 گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے. میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا, وہ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا. تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو صحیح نا, بہت ہو گیا یار 1 گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں. وہ دوسرا کہتا تو کر کے دکھا, تو کر کے دکھا. وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا, کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا, میں کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کرے. مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے, دوسرے کو تو میں طالبان لگ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا پتلی گلی سے کیا کرو, نکلو یہاں. تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے, انداز ہے, وہ یہی ہے, دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں, اولا لکا فاولا, چھوڑوں گا نہیں تجھے, صحیح نا, تباہ ہو جا تو, لکا فاولا, پھر اللہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو جا تو, ثم الاولا, پھر اللہ کہتے ہیں ثم کلوس, اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا, تباہ ہو جا تو. یہ بددعائی کلمات ہیں, جب عرف میں ہم کسی کو کہتے ہیں تو مطلب ہم بددعا دے رہے ہیں. اللہ کرے تو مرے, یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تو تباہ ہو جا. ثم اولا لک فاولا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہا ہے. اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو ڈر کی وجہ سے نا, جب زبان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ افورڈ کرنا مشکل. لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اللہ جب دھمکیاں دے رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب تجھے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قرآن کہتا ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا, یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں, ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے, یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا. اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان. تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے, ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے, میرا انکار کرتے ہو. سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نحنو خلقناکم, ہم نے تم کو بنایا تھا, فلولا تصدقون, تم مانتے کیوں نہیں تھے کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. کتنی عجیب آیت ہے یا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اللہ کہتے ہیں تم ڈارون سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں, بندر سے بنے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتا ہوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈارون غلط کہہ رہا ہے, خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. ڈارون کہتا ہے نا یہ کروڑوں اربوں سال میں یہ دماغ بنا ہے, اللہ کہتے ہیں منی سے 9 مہینے میں نے بنایا تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں, یہ کروڑوں سال میں نہیں بنا ہے. ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں, جو نہیں مانتے خدا کو, وہ کہتے ہیں نا خود بخود بنا ہے, تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی. وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے, ارتقا ایک دم سے نہیں, پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا, پھر 1 کروڑ سال میں یوں ہوا, پھر 2 کروڑ سال میں ایسا ہوا, پھر 25 کروڑوں سالوں والوں کی کمی نہیں سائنسدانوں کے پاس, کون سا کوئی پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہو 10 کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا, چلو 10 ارب لگا لو, 10 ارب سال میں ایسا ہو گیا, پھر 20 ارب سال میں, چلو 100 ارب سال میں, تو آدمی کہتا ہے شاید ہو گیا ہو. اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, ڈارون کہہ رہے کھربوں سال میں تم بنے ہو, ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, 9 مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو. 9 مہینے میں یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے پیڑ میں جاتا ہے, اسی سے دماغ بن رہا ہے, اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں, اسی سے کان بن رہے ہیں, اسی سے ناک بن رہی ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے. یعنی کافر جب آگ میں جلے گا نا تو لوگ جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں نا, ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں, ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو. تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, تو تم یوں کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہم مٹی سے, ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ کون بنائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ سورہ واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے 9 مہینے میں باہر, اور ادھر بچہ باہر آیا فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ, یہ ڈارون نے نہیں بتائی تھی, یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے. خوش مزاج انسان جو ہوتا ہے وہ ہر کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے, اور ایک دفعہ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور جھنجھلانے لگی طبیعت تو کسی کام کا نہیں رہتا, ذرا ذرا سی بات پہ جھنجھلاتا ہے اور الٹی الٹی پھینکتا ہے.
اور یہ میں آپ حضرات کو بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے بھی, یہ بھی دین کی ایک بات ہے, اس کو بھی بیان کا حصہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فوکس انسان کو اپنے دماغ کو کرنا چاہیے کہ میرا دماغ سکون میں رہے. یہ یاد رکھو, ہر جسمانی بیماری کا علاج ہے, دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا. میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو. یہ بہت اہم بات ہے, اس کو نوٹ کر لیں. جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا, شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا, تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ. اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. یہ بہت ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, یہ دین کا حصہ ہے. یہ بات ہے, پاگل تھوڑا سا بھی بولو بھائی بہت ہوتا ہے. پاگل میں تھوڑا بڑا نہیں ہوتا, جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے, وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا. تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ. تو میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ, یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا. نمبر 1, نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو. نہیں یاری بات یار بھائی, نیند کیا کرنی ہے ایسی کی تیسی, جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے, پہلے کیا ہے نیند مکمل ہو. پہلے کیا کرنا ہے نیند آ رہی ہے, تھکا ہوا دماغ, سارے کام ایک طرف, پہلے سوؤں گا میں, جاؤ جو مرضی ہو. بھائی وہ شادی میں جانا تھا, وہ ولیمے میں جانا تھا, وہ کیا کہتا رہے, ہم نے پہلے کیا کرنا ہے, کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا بس دماغ کہاں جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے. نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے. بھوک, اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو, روٹی کھاتے رہو. اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی. اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے, جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی. کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا, جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے, جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسے ہی ہو جائے گا. لوگ 1 ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں, کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی, کمزوری ہوتی ہے وقتی, جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. دیکھو نا رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں, جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ایسے پلیٹ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کو نہ بھی کھائے نا, صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے. بیمار ہوتا ہے, بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتی. لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں, نیند کو فوکس نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے, اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا, آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق. کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا, وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے, خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا. بد اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی, کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں, خام خامی چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے, کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا. جب اندر سے سیٹ ہوتا ہے نا انسان, تو خود بخود خوش مزاج ہوتا ہے, وہ ہر چیز میں دل لگتا ہے اس کو. تو اخلاق تو دین کا بہت بڑا حصہ ہے نا. اللہ کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. اگر چیمبر ٹھیک نہیں ہے نا, تو کوئی اگر کہے کہ بھائی اگر نماز چھوڑ دو گے تو اتنے 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, تو آپ پہلے ہی چل رہے ہو, دماغ خراب ہو, بولے یہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے یار, جہنم میں جلنا پڑے گا یار. اندر سے نا ایسی باتیں کرے گا, کیونکہ اندر سے ویسے ہی خوش نہیں ہے, اوپر سے جہنم کی وعیدیں, تو اور اسٹریس میں آ جاتا ہے وہ کہ یار یہ کیا ہوا یار, ایک نماز چھوڑنے میں یہ کیا ہوا یار. تو بجائے یعنی دین سے بھی دور ہوگا. تو پہلی چیز کیا ہو گئی, بولو بھائی نیند. نیند پوری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوستیوں کی طرح سویا کرو, یہ مطلب نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. دوسری چیز کیا ہے, دوسری چیز ہے ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن نہیں لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کبھی ٹینشن ہوگی نہیں. تو دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے سارے کام صحیح ہو رہے ہوں. اس پر تو ایک مستقل بیان ہے میرا کہ دنیا میں خوش یعنی انسان جو ہے نا ڈپریشن کا علاج کیا ہے. تو میرے 3-4 بیانات ہیں, وہ آپ تفصیل سنیں. میں ابھی مختصر ایک بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ساری چاہتیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں, حقیقت ہے یہ. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں, اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھائی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے, جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا آپ نے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خام خرچ. آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے, دکان پکوڑوں کی ہے, اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خام خام لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے,
करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर टेंशन में है। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, लोग आते हैं क्यों टेंशन में कि पड़ोसी के पास उससे भी ज्यादा है। तो ये टेंशन कुदरत की तरफ से नहीं है, ये आपकी अपनी पाली हुई है। तो नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे भी रक्षा खरीदने की सलाहियत नहीं रखता। सड़कों पे फुटपाथों पे पड़े हुए हैं। 3-4 दिन पहले सदर गया मैं तो देखा फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये भी लोग हैं, ना घर है ना बाल बच्चे। एक कंवारे का फोन आया, ऐसे जैसे वो नहीं होती, क्या बोलूं मैं, ऐसे तंज कर रहा था, कह रहे यार कोई रिश्ता ही नहीं देता, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, उनको कोई देगा रिश्ता? मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी पंखा सब मिल रहा है, दुआ करते हैं अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। नहीं कर रहे तो उन लोगों को देखो जिनको रोटी पानी भी नहीं मिल रहा। तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में, इससे आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। तो टेंशन खत्म करने की एक बहुत बड़ी जरिया यह है कि अगर फिर भी कोई मुसीबत आ गई तो तकदीर का सोचा जाए कि जो चीज मुकद्दर में है वो टल नहीं सकती। और दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां अगर टेंशन है तो वो भी आरजी, यहां की खुशी भी आरजी। एक आदमी के बच्चे बिछड़ गए, तलाक हुई मियां बीवी में, बीवी बच्चों को लेके फरार। अब वो मेरे पास आया, ऐसे बेचारा, जाहिर है बच्चे तो याद आते हैं, ऐसे उसकी हालत खराब, स्ट्रेस। तो मैंने कहा केस करो अदालत में, कह रहे अदालत में केस से कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे बच्चे। बहुत मैंने हल बताया, ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर यूं करो, क्या करो, मिट्टी डालो। मैंने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीका का सोचो, वो औरत है, जेल में है, अपने बच्चों से दूर है, मजीद औलाद भी नहीं हो सकते उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी, तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, यही सोचोगे ना। उसका सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर पड़ी हुई है, और औरत के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है। तो मैंने कहा अब जो चीज बस में नहीं है उस पर गम करना फजूल, मिट्टी डालो ऐसे, और शादी करो और मजीद नए बच्चे पैदा करो। जब इधर दूसरी औलाद आएगी तो उधर से जहन आपका हट जाएगा। कहते हैं लोग ताने देंगे, बच्चों को भूल गया। मैंने कहा लोगों के पास फालतू टाइम बहुत है, ठीक है ना, वो ताने देते रहेंगे, लोगों के तानों की परवाह मत। जब एक चीज आपके बस में नहीं है तो उस पर सोचना कैसा। ये भी एक बहुत बड़ा नुस्खा है सुकून का कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो। देखो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की सारी जिंदगी तरबियत करते रहे मगर वो काफिर निकला। आखिरी वक्त में नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे पर कितना प्यार आया कि मेरी किश्ती में सवार हो जा। बेटा कहता है सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। पैगंबर को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत ज्यादा, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को थी ना अपने बेटे से। कितना दर्द होगा उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, कैसे तड़प रहे होंगे। लेकिन बेटा बाज ना आया। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, एक मौज आई और उसको गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, इन्नबनी मिन अहली, ऐ अल्लाह मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, तूने तो वादा किया था तू मेरे अहलो अयाल का ख्याल करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। अब ये नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम बैठ गए और ये क्या हो गया और ये तो गड़बड़ है, बस नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तिग़फ़ार किया, अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं ऐसी चीज की, मैं तुझसे ऐसा सवाल करूं जिसकी दलील मेरे पास नहीं। बस भूल गए। अब ये थोड़ी कि रोते रहे बैठ के, भाई जो चीज बस में नहीं है छोड़ दो। तो हम बहुत सारी चीजों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बैठ के खामखा में परेशान है, भाई तुमसे पूछ के थोड़ी महंगा हुआ है। गम करने से अगर वो सस्ता हो जाए तो रो। मेरे पास थी कावासाकी जीटीओ 125। आपको पता है क्या बाइक थी वो, हमने भी बड़े शौक पाले हैं एक जमाने में। मैं उसका उसमें पेट्रोल ठीक ठाक डलता था। अब जब पेट्रोल महंगा होता था तो सबसे ज्यादा मुतासिर मैं होता था इससे, 50 वालों को कुछ नहीं होता था। तो मैं एक दफा पेट्रोल पंप गया, मैंने पेट्रोल डलवाया उसने, तो उसने कहा वो 5 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने साथ वाले से कहा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है यार, हर थोड़े दिन बाद 5 रुपए बढ़ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आया? उसने कहा सर मेरे लिए थोड़ी बढ़ रहा है, पूरी कौम के लिए बढ़ रहा है ना। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मेरे अकेले के लिए बढ़े तो मुझे गुस्सा है, सबके लिए बढ़ रहा है तो चलो ठीक है। उस दिन के बाद से अब तक पेट्रोल बढ़ने पर मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं यही कहता हूं यार पूरी टेंशन लेने से क्या मिलेगा। 100 रुपए लीटर बढ़ जाए, ज्यादा ये होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी बेच दो। भाई नहीं हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है, गाड़ी बेच दो, दोबारा आ जाओ, टैक्सी पे आ जाओ, फिर भी है तो फिर रिक्शे पे आ जाओ, फिर चिंची पे आ जाओ, फिर पैदल हो जाओ। जो चीज इख्तियार में नहीं है उसकी टेंशन लेना हमाकत है। बात आ रही है समझ में? इसी तरह याद रखो औलाद की तरबियत का मामला है। हमारे यहां जो लोग नए नए दीनदार बनते हैं या पुराने भी, वो चाहते हैं मेरा घर 100% खुलफाए राशिदीन जैसा बन जाए, जबकि बेगम पे कंट्रोल नहीं होता, वो अलग सिमत में जा रही होती है। अब आपने डंडा चलाना शुरू कर दिया, बच्चे बागी होना शुरू, वो बजाय दीन पे आने के अब्बा को महंचू समझना शुरू कर देते हैं और बगावत फैलती है। तो भाई आप एतदाल से तरबियत की कोशिश करो, हो गई ठीक है, नहीं हुई हमसे नहीं सवाल होगा, हम जो कर सकते थे हमने कर लिया।
تو ہم نے نا بہت ساری چیزیں، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے، وہ والے وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ جماعت کیوں آ گئی، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ والے کی کم ہو رہے ہیں، وہ زور سے آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ آہستہ آمین کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رفع الیدین کیوں کر رہا ہے، وہ رد کیوں نہیں کر رہا. میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں تو مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا تو اکثر لوگوں کے پھر واٹس ایپ پہ میسج آنا شروع ہوتے ہیں، آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود ہوتا ہے. تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان سنیں. وہ پھر جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے، میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں. کہتا ہے سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں ہے. میں کہتا ہوں پھر تیسری بار دوبارہ سنیں، کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم مکلف نہیں. اب یہی تھوڑی کہ ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی سوال وہی جواب وہی سوال وہی جواب، پبلک کے پاس تو ٹائم ہے، وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ہوتی رہیں گی. بھائی ہم نے ایک ٹاپک پر بات کی، پورا کور کیا اس کو، مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اس میں موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. یہ ٹینشن ہے خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہائے یہ کیا یار یہ کیا. اس سے آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب ہوتے رہیں گے. تو ہم یہی کہیں گے اے اللہ ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اب سمجھ میں آنا سمجھانا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہے قرآن میں. نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے. سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو. آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی. 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ. کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے. زبان تبدیل کر لی انہوں نے. کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامة او حذار مصبة، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم زدہ ہوئے، اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیت ہے کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی. ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟ بہت مشکل ہے یار، کیا کریں. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار، سیٹنگ وہاں چل رہی تھی، اپنے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی، یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا. غیرت بھی ہے نبی میں، حیا بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن